میری شادی ہو رہی ہے، میں تم سے رابطہ نہیں رکھ پاؤں گی۔ مجھے ایک خواب سمجھ کر بھول جاؤ، اور ہاں، میں چاہتی ہوں کہ تم خود مجھے اپنے ہاتھوں سے رخصت کرو بلا کسی جواز کے۔ مجھے تمہارا عشق دیکھنا ہے۔ تم کہتے ہو کہ تم مجھے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ سمجھو تمہارے عشق کا امتحان ہے۔ تم آؤ گے تو میں ڈولی میں بیٹھوں گی، ورنہ نہیں بیٹھوں گی۔ تمہیں پتا ہے مجھے پگڑیوں کے واسطے دیے گئے ہیں کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی، لیکن کیا کروں، رہا نہیں جاتا۔ دوسری طرف سے مسلسل سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ تم رو رہے ہو؟ مرد تو نہیں روتا، مرد تو بہت مضبوط ہوتا ہے۔ کل میری بارات ہے اور تم نے آنا ہے، اور اگر تم نہ آئے تو میں سمجھوں گی تمہیں مجھ سے محبت کبھی نہیں تھی۔ 2 منٹ کی خاموشی اور مسلسل سسکیوں کی آواز سنی جا رہی تھی۔ تم مجھ سے یہ مت کہو کہ میں تمہیں خود رخصت کروں، کیونکہ میں نہیں کر سکتا، میں مر جاؤں گا۔ مجھے میرا ضمیر ہی مار دے گا، اس کے سوالات کا کیسے جواب دوں گا؟ تم نے بھی کہا تھا تم میرے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی، میرے نام کی آلاپ کرو گی، تو پھر آج ایسا کیوں؟ تم نے بھی کہا تھا تم نہ ملے تو مر جاؤں گی، سب یاد ہے تمہیں؟ ہاں شاویز، مجھے میرا ایک ایک لفظ یاد ہے، تبھی تو تمہیں بلا رہی ہوں۔ دیکھو تو کتنی ثابت قدم ہوں۔ تم آؤ گے نا؟ میں انتظار کروں گی۔ کل وہ بجھے منہ سے تیار ہوتا ہے، آنکھوں سے نیر روانہ ہوتی ہے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دعا کی شادی میں پہنچ جاتا ہے۔ آخر عشق ہے، تڑپ تو ہوتی ہے اس میں۔ اس کی آنکھیں مسلسل دعا کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ دلہن کے کمرے میں جا پہنچا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے دعا کو دیکھتے ہی کہا۔ دعا شاویز کی آواز سنتے فوراً متوجہ ہو جاتی ہے۔ دیکھو مجھے مہندی کا کتنا رنگ آیا ہے۔ شاویز، میں بہت خوش رہوں گی وہاں، مہندی بتا رہی ہے مجھے۔ دیکھو نا اس میں کتنا پیارا لگ رہا ہے نام۔ پتا ہے میں بہت خوش ہوں، میری خواہش تم نے آ کر پوری کر دی۔ خوش ہونا کسے کہتی ہو؟ تم خود سے لڑ رہی ہو۔ تم میرے بغیر خوش نہیں رہ سکتی۔ مجھے محبت سے زیادہ باپ کی پگڑی عزیز ہے شاویز، میں مر جاؤں گا دعا۔ پلیز شاویز، ٹپیکل باتیں مت کیا کرو، کوئی نہیں مرتا کسی کے واسطے۔ مجھے پتا تھا اس نے مر جانا، لیکن میں اس کا ضبط دیکھ رہی تھی۔ سنو، آ تو گئے ہو، جب نکاح ہو تو میرے قریب رہنا، تاکہ تم میرا اقرار سن سکو۔ میری اندر کی رگیں بے جان ہو چکی تھی، میں رونا چاہ رہی تھی، مجھے آنسو نہیں آ رہے تھے۔ میں مسکرانا چاہتی تو لب ہی نہیں ہلتے تھے، کیونکہ جو میں شاویز سے کہہ چکی تھی، شاید اب میرا زندہ رہنا بھی مشکل تھا۔ اے عشق، جی بھر کے آزما مجھے، لیکن یاد رکھو میری موت سے مر تم بھی جاؤ گے، شاویز کہہ کر چلا گیا۔ آپ کا نکاح احمد ولد فراز سے کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب دعا سے پوچھ رہے تھے۔ شاویز بالکل دعا کی بائیں طرف کھڑا تھا۔ جی قبول ہے، دعا کی آواز میں لڑکھڑاہٹ محسوس کی جا رہی تھی، لیکن وہ جواب دے رہی تھی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر پوچھا۔ قبول ہے، دعا نے کہا۔ دعا کے کندھے پر آنسو مسلسل گر رہے تھے، لیکن وہ اس کو اگنور کر رہی تھی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر پوچھا۔ خاموشی چھا گئی، دعا خاموش تھی۔ مسلسل خاموشی پا کر دعا کی ماں نے اسے جھنجھوڑا، اور وہ صوفہ پر بیٹھی زمین کی طرف گر گئی۔ جی، دعا کے ہونٹ نہیں ہلے، اس کے لب سی دیے گئے، اس کے لبوں پر مہر لگا دی گئی۔ اس کے لبوں کی حرکت رک چکی تھی، ہونٹوں نے ہونٹوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ لڑکھڑاہٹ ختم ہو چکی تھی، اور دعا بھی ختم ہو چکی تھی۔